بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیں اور محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہمیں خاص توفیق عطا فرمائی. آج شب جمعہ بھی ہے، امام زمانہ سے شب منسوب ہے. اسلام میں جو مہم اور بہت زیادہ امپورٹنٹ جس چیز کو کہا گیا ہے اس میں سے ایک شے ہے علم کا حاصل کرنا. آپ علم حاصل کریں، چاہے آپ کو چین کیوں نہ جانا پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے علم خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو خدا جس سے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اور خدا نے ہمیں توفیق دی کہ آج بھلے ہم 4 لوگ کیوں نہ ہو، کافی کیوں نہ ہو، لیکن خدا سے قریب ہونے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں. جس بہت دن سے خواہش تھی، خدا ہم سے یہ بات ہوئی تھی کہ بہت دن سے ہم لوگ بیٹھ کر کے ایک آپس میں گروپ ڈسکشن کریں، کیونکہ ہماری سب کی ایج اتنی ہو چکی ہے اور علم کے اور معرفت کے جس مقام پر ہم لوگوں کو ہونا چاہیے تھا وہ کوئی وہاں پر نہیں ہے. ہم لوگ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ میں کوئی عالم دین ہوں نہ آپ لوگ ہیں، سب ایک طریقے سے ایک راستہ طے کرنا ہے جہاں پر سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلیں گے تو راستہ آسانی سے طے ہو جائے گا. تو اس وقت معاشرے کے اندر ہم لوگ ایک ٹریجڈی سے گزر رہے ہیں، مطلب ایک سانحے سے گزر رہے ہیں، ایک بحران سے گزر رہے ہیں. وہ سب سے بڑا بحران ہے اخلاقی بحران. ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہے، نماز ہے، ایسا نہیں کہ نماز مسجدیں بھری پڑی ہے نماز سے. آپ الوداع جمعہ دیکھ لیں، الوداع جمعہ کی نماز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جگہ ہی نہیں ہوتی، لوگ ایسا ایک دم بدن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. عزاداری دیکھ لیں، مجلس و ماتم میں دیکھ لیں، جلوس و دیکھ لیں، منقبت خوانی میں دیکھیں، جو ولادت اور اس کی میں سب کچھ ہے، اور ہم لوگ اخلاق خالی ہے. اس میں آپ کو اخلاق نہیں ملے گا. وہی جلوس جو ہمارے اخلاق کا مرکز ہونا چاہیے تھا، وہی جلوس میں آپس میں 2 شیعہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، نیاز کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. ہم اس وقت ایک معاشرے میں ایک اخلاقی بحران سے گزر رہے ہیں. ہمارے سب اخلاق کی بہت کمی ہے. بس خدا نے توفیق دی، ایسی غلام سے ڈسکشن ہو رہا تھا کہ یہ کتاب ہے علامہ احمد نراقی صاحب کی، اللہ الرحمہ، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ علامہ احمد نراقی کی کتاب ہے عروج السادات کر کے. یہ بہت اچھی اعلیٰ معیار کی کتاب ہے جو اخلاقیات سے ریلیٹڈ ہے، اخلاقیات سے ریلیٹڈ کتاب ہے، جس میں علامہ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ اگر ہمارے وجود کے اندر جو صفات رذائل ہیں، مطلب وہ صفات جو ہمیں خدا تک پہنچنے سے روکتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں اور محمد جو خداوند کریم سے پہنچنے سے روکتے ہیں، اس کو پہلے تو درک کیسے کریں. ہم لوگ کوشش کیسے کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعی یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے. پھر اگر وہ بیماری ہمارے اندر، یہ نقص ہمارے اندر موجود ہے تو اس کو دور کیسے کریں. اور پھر انہوں نے جب یہ باب شروع کیا تو اس میں بہت سارے، جیسے حسد ہمارے وجود کے اندر ہے، عجب ہے، اپنی ذات سے محبت کرنا، حب دنیا. امام خمینی بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حب دنیا کیسے کیا ہوتا ہے، کیا کر جاتا ہے، کیسے انسان کو ایک عام آدمی سے عمر ابن سعد بنا دیتا ہے. شمر ذی الجوشن کیسے بن جاتا ہے. شمر، وہ شمر جو امام حسین کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ جنگ میں تھا، وہ اچانک کربلا کے اندر امام حسین کو قتل کرنے پر آمادہ کیسے ہو جاتا ہے. کیا مرحلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نفس، اس کا اخلاق اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ انسان اس بدتمیزی کے لیول پر آ جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے. ہم لوگوں کی کوشش ہوگی کہ اس کے اندر یہ جو درس ہوگا، میں اور آپ سب مل کر کے
اس میں خدا کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور خدا سے دعا کریں گے کہ خدا پروردگار ہمارے بس کی بات نہیں، یہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہے، جو شیطان ہے، یہ ہے، نفس کی خواہشات ہیں، تیری مدد اگر شامل حال نہیں ہوئی تو ہم لوگ اس میں کوئی ایک قدم آگے نہیں بڑھ پائے گا. یہ سب کی ہماری دوسرا مقصد یہ ہونا چاہیے. اب ہم لوگ ادھر پہ بیٹھ کے 20 منٹ 30 منٹ آدھا گھنٹہ دیں گے، 20-25 منٹ دیں گے، تو اس کے اوپر پھر خالی سن کر چلے نہیں جائیں. ہم لوگ کوشش کریں کہ ہفتہ بھر کے اندر جو بھی کچھ سنا ہے، جو بھی کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو بھی تمہاری ہوا ہے، اس کے اوپر عمل کیسے کریں. کوشش کریں گے کہ عمل کیسے ہو. تھوڑا تھوڑا مشکل ہے، گریں گے اٹھیں گے پھر چلیں گے، گریں گے اٹھیں گے. ایسے ہارتا وہ نہیں ہے جو گرتا رہے، ہارتا وہ ہے جو گر کے اٹھتا نہیں ہے. ہم کو شیطان بہکائے گا پھر اٹھے گا. خدا نے بولا کہ میرے بندو آج شب جمعہ ہے. ایک فرشتے کو خدا بھیجتا ہے کہ جاؤ اعلان کرو کون ہے میرا بندہ جو توبہ کرنا چاہتا ہے، آج کے شب میں اس کی توبہ سننے کو تیار ہو. کون ہے جو؟ وہ تو دروازے توبہ ہمیشہ کھلا ہے، لیکن توبہ کرے خدا کی بارگاہ میں آ کر. ہم لوگ یہ شروع کریں گے. یہ میں اگر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں ساتھ میں پڑھیں، ساتھ میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں. ہم لوگ علامہ کے الفاظ دہرائیں گے. اس میں سے پھر ہم لوگ جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش. مطلب جاوید بھائی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو جاوید بھائی رکا کے آپ پوچھ لیں کہ اگر یہ پہلے جب وہ پیراگراف کمپلیٹ ہو جائے، وہ پورا کمپلیٹ ہو تو آپ اگر اس کے اندر سے آپ یہ جو پڑھ رہے تھے وہ سمجھ میں نہیں آیا تب ہم لوگ اس کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ کتاب شروع کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کھول لیں، اگر نہیں ہے تو کوئی میں پڑھتا ہوں. علامہ صاحب شروع کرتے ہیں. میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے علامہ احمد درخت بہت جید عالم ہے. ان کے بارے میں ایک واقعہ بہت فیمس ہے. جب یہ کتاب لکھی یا ایسی کوئی دوسری کتاب لکھی تو ایک درویش نے کتاب پڑھی. وہ باپ رے، آپ تو حب دنیا یہ سب پہ کتاب لکھا. ہاں، وہ صاحب مال و ثروت تھے، بہت پیسہ تھا، دین میں بھی آگے تھے اور دنیا میں بھی آگے تھے. دنیا میں بھی ایسے الحمدللہ نوکر چاکر بنگلہ. تو ایک درویش دنیا کو ترک کرنے والا ظاہری طور پر آیا امام ان کے پاس، احمد دراقی صاحب کے پاس، علامہ صاحب کے پاس آیا. یہ آپ نے کتاب لکھی ہے؟ ہاں میں نے لکھا ہوں یہ کتاب. اچھا، یہ کتاب آپ نے لکھی ہے، لیکن یہ کتاب آپ لکھ رہے ہو، یہ دنیا دولت اور یہ اور وہ، یہ کیا ہے؟ مطلب کیسا ہے یہ؟ مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں دنیا پرستی ہوئے گی تو ایک کام کرتے دونوں کربلا چلتے ہیں. دونوں سب چھوڑ دیتا ہوں میں، کربلا چلتے ہیں. چلیے صحیح ہے، اس سے اچھی جگہ کیا ہوگی. اپنے نوکر کو بولا کہ اس کا جو کشکول ہوتا ہے اس کو چھپا دے، اور ان کے ساتھ میں چلے گئے. آگے چلتے گئے. اچانک وقت نماز کا آیا. وہ اپنا کشکول ڈھونڈنے لگا. جو درویش تھا، جو فقیر تھا، وہ اپنا کشکول ڈھونڈنے لگا. کشکول کا ہے کیا؟ وہ ٹھیک ہے دوسرا لے لیتے ہیں، اس میں کیا ہے، کشکول ہی تھا نا. بولے نہیں، میرا کشکول تھا وہ، اسی سے میں وضو کرتا تھا، اسی سے میں کھانا کھاتا تھا، اسی کے اندر سب رکھتا. ابھی کہاں ہے کشکول؟ بولے چلو واپس لے کر آئے. واپس نوکر بولا کہ کشکول ریٹرن کر دو، کشکول کو ریٹرن کر دو. تو دیے. بولے یہ کیا تھا؟ بولے آپ کے ایک بولنے پہ میں نے نا اپنی پوری مال دولت جائیداد یہ سب چھوڑ دیا، لیکن آپ کے دل میں ایک کشکول کی محبت ہے، آپ کا اٹیچمنٹ ایک کشکول سے ہے. آپ اس کو چھوڑنے کا تیار نہیں. میں نے تو پوری دنیا کو چھوڑ دیا. مال کا پاس ہونا ضروری نہیں ہے. حب دنیا، مال کی محبت دل میں ہونا وہ پرابلمٹک ہے. یہ علامہ احمد درخت. میں شروع کرتا ہوں. انہوں نے پہلا مقدمہ جو شروع کیا ہے، فصل اول، وہ شروع کیا ہے کہ نفس کیا ہے، فائدہ شناخت نفس. نفس کسے کہتے ہیں اور اس کو جاننا کہ فائدہ کیا ہے. اگر میں نہیں جانوں، اگر میں اس کو نہیں جانتا ہوں، ویسے بہت سارے مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، کرسچن ہیں، نہیں جانتے نفس کیا ہے، معرفت کیا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے دیکھا. ٹھیک ہے مجھے نہیں پہچاننا ہے، اس کا نقصان کیا ہے میرا، اس پر بعد میں آئیں گے. پہلے بولتے ہیں اگر آپ معرفت نفس حاصل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے. اب یہاں پر وہ بتا دیں. ایک سوال پڑھ دیں محمد باب اول فصل اول فائدہ شناخت نفس.
نیچے اور نیچے جاؤ فہرست وہ فہرست ایک دم نیچے آ جاؤ. فہرست کی بات 23 پیج. فائدہ شناخت نفس. مطلب شناخت کرنا نفس کو جاننے کے فائدے کیا ہے. علامہ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ اپنے نفس کو پہچاننا دونوں جہان کی نیک بختی ہے، کیونکہ اپنے کو پہچاننا اپنے لیے پیدا کرنے والے کی معرفت پر عنایت کرتا ہے. مطلب اگر مجھے یہی نہیں پتہ ہوگا کہ میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، تو میں یہ کیسے پہنچ پاؤں گا کہ مجھے کسی نے خلق کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، میں پیدا ہوا ہوں کہ کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں، میں کس طرف جا رہا ہوں، مجھے کیا جاننے کی ضرورت ہے. اگر میں خدا کو نہیں مانوں اور خدا کو نہیں فالو کروں اور اسلام کو شریعت کا انکار کر دوں، بہت سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، میں بھی ویسے ہی گزاروں. میں کیوں وہ سب مشکلات کو اپنے اوپر وارد کروں؟ کیونکہ آپ بولیں گے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج زکوٰۃ دو، خمس دو، جہاد دو، حجاب کرو، اتنی مشکلات کیوں کروں؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ بتا رہے عنایت کرتا ہے. جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا، ہم بہت جلدی اپنی نشانیاں دکھائیں گے. فی آفاق ہی، آفاق مطلب یونیورس میں، زمین اور آسمان میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. کس کو دکھائیں گے؟ کس کو دکھائیں گے؟ سب کو. لیکن دیکھے گا کون؟ جو ایک آیت قرآن بہت سب کو یہ آیت یاد ہوگی، سب کو منہ زبانی یاد ہے. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی بتائے. جاوید بھائی. وہی ہے جو تو ہی ہے عزت دینے والا. اللہ جس سے چاہتا ہے عزت. اللہ مطلب اس کا تو بہت اچھا ترجمہ کرا. اللہ تبارک ایسا نہیں، جو عزت چاہتا ہے اسے خدا عزت دیتا ہے، جو ذلت چاہتا ہے خدا اسے ذلت دیتا ہے. عزت چاہنے والا عزت چاہنے والے کام کرتا ہے. اگر آپ کو عزت چاہیے اس معاشرے میں، روب چاہیے، دبدبا چاہیے، نام چاہیے، خدا کی محبت چاہیے، آپ کو ویسے کام انجام دینے ہوں گے، آپ کو عزت ملے گی. اب خدا کہتا ہے سنریہم آیاتنا، ہم اپنی آیاتیں دکھائیں گے، نشانیاں دکھائیں گے. فی آفاق، اس یونیورس کے اندر، زمین اور آسمان. لیکن کس کو دکھائیں گے؟ ہم نے دکھا تو سب کو رکھی، 24 گھنٹہ یا ہر طرف یہ آیات ہے، لیکن دکھتی نظر کیوں نہیں آتی؟ قرآن بولتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کے پاس آنکھ ہے پر دیکھتے نہیں ہیں. پروردگار دیکھ تو رہا ہوں. نہیں، تم صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہو، اس کے پیچھے جو نشانیاں ہیں میری وہاں تک نہیں پہنچ رہے ہو. جو دیکھنا چاہے گا اس کو ہم نشانی دیں. کہاں دکھائیں گے؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ یونیورس میں دکھائیں گے اور اس کی خود کی ذات میں دکھائیں گے. امیر المومنین بولتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو یہ جسم سمجھتے ہو چھوٹا سا، تمہارے اندر ایک کائنات موجود ہے. تم سمجھتے ہو کہ تو چھوٹا سا جسم ہو، نا، تمہارے اندر ایک پوری کائنات موجود ہے. یہ آیت دکھائیں. کبھی تک دکھائیں گے؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کو ثابت ہو جائے گا کہ حق کیا ہے. اگر تم اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ، یعنی ان قریب ہم اپنی نشانیوں اور آفاق اور خود ان کی نفس میں دکھلائیں گے، یہاں تک کہ ان پر بات کھل جائے گی کہ حق کیا ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. جب پوچھا گیا کہ خدایا اس دنیا میں تو نے بھیجا کیا مقصد ہے؟ خدا فرماتا ہے قرآن کے اندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں خلق کیا اس کائنات میں کسی شے کو خلق نہیں کیا لیکن اس لیے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کرے، ہماری معرفت حاصل کرے. یہ ظاہر ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ جو کوئی اپنے کو پہچان سکے تو دوسروں کو کیوں کر پہچان سکتا ہے. جو خود کو ہی نہیں پہچان پایا، اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان پایا، وہ تو دوسرے کو کیسے پہچانے گا؟ کیونکہ کوئی چیز انسان سے اس سے نفس سے زیادہ قریب نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے انسان تو اپنے آپ کو جانتا ہے، وہ خود ہی کو نہیں پہچان رہا ہے میں کون ہوں. میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہ گوشت کا ٹکڑا ہوں، میں یہ ہڈی ہوں، یہ آنکھ ہوں، یہ گوشت ہوں، یہ جلد ہے، یہ خون ہے، کیا میں یہ ہوں؟
کہ اس سے کوئی بالا تر چیز ہوا ہے. علامہ فرماتے ہیں جب آدمی اپنے کو پہچانا تو اس کو تحصیل کمالات کا شوق ہوتا ہے. جب انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے نا کہ میں کون ہوں, کیا میں یہ جسم ہوں, کیا میرے اندر یہ خون ہے, خالی اس کے اوپر کہ میں کوئی الگ شے ہوں جس کو مجھے بتائے, تو پھر اس کو جب پتہ چلتا ہے اس کے سامنے سے حجابات ہٹنے دور ہوتے ہیں تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب مجھے کمالات کیسے حاصل کرنے ہیں. وہ اخلاق کی تہذیب اور برے کاموں سے پرہیز کرتا ہے, کیونکہ آدمی کی حقیقت ایک جوہر ملکوتی ہے. آدمی کی حقیقت جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ جسم نہیں ہے. یہ جسم صرف ہمیں, مثال کے طور پر ہم کو یہاں سے جانا ہے سانتا کروز یا بامبے کہیں جانا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے گاڑی لی, گاڑی میں بیٹھے سانتا کروز پہنچے, گاڑی کو چھوڑ, آپ گاڑی میں بیٹھے نہیں کہ سانتا کروز پہنچنے کے بعد اس دنیا میں مثال کے طور پر ہم لوگ سانتا کروز سے گاڑی چھوڑیں, اسی طرح ہمارا جسم ہے, ہمارا نفس اس جسم کا استعمال کر کے نقص سے کمال کی طرف پہنچتا ہے. جس طرح ہم گاڑی کا استعمال کر کے ایک جگہ سے دوسری, جیسے ہی ہماری زندگی ختم ہوتی ہے نفس ہمارے بدن کو چھوڑ دیتا ہے. ہمارا کام ہو گیا, نفس بدن کو چھوڑ دیتا ہے. ہمارا یہ نفس کو جسم اس عالم مادہ میں ضروری تھی, وہ تھوڑی سی فلسفی اور گفتگو انشاءاللہ علامہ اس پہ بعد میں گفتگو کریں گے, تو ہم لوگ بھی اس کو سمجھنے کی کہ جسم کی کیا ضرورت ہے اس عالم مادہ میں, خدا نے کیوں بنایا, روح ہی کیوں نہیں رہی, ٹھیک ہے. تو یہ جسم صرف ایک گاڑی کی حیثیت رکھتا ہے, ایک اوزار کی حیثیت رکھتا ہے جس کو استعمال کر کے آپ کو کمال تک پہنچنا ہے. علامہ فرماتے ہیں جب آدمی ایک جوہر ملکوتی ہے جو اس عالم جسمانی میں آیا ہوا ہے, ہم یہاں نہیں تھے, ہم ایک دوسرے عالم سے تھے, وہاں سے ہمیں یہاں بھیجا گیا, یہاں پر جب آئے تو کچھ چیز یہاں کے لیے ضروری تھی, اس میں یہاں پہ رہنے کے لیے, جیسے آپ نے مووی آئی تھی بیچ میں, کس نے دیکھا رہے گا علی, ایلین کی. ایلین یہاں کی مخلوق نہیں ہے, ایلین لوگ باہر دور ہیں, لیکن جب ان کو یہاں رہنا تھا نا تو اس لیے انسانی جسم میں ان کا رہنا ضروری تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ نفس بغیر جسم کے اس دنیا میں نہیں رہ سکتا, اس کو کمالات میں پہنچنے کے لیے. اس گوہر قیمتی کو صندوقچے بدن میں کھیل کے لیے نہیں رکھا گیا. علامہ فرماتے ہیں بس معرفت انسان کے فوائد نفس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے کو بتدریج اس منزل جہاں پہچاننا چاہیے پہنچاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ میں اس حقیقت کو پہچانتا ہوں تو ہرگز نہیں, ایسا پہچاننا نہیں نیک بختی کی دلیل نہیں ہے. آپ کی یہ شناسائی منزل پر نہیں پہنچاتی. مطلب میں کہوں کہ میں تو جانتا ہوں میں کون ہوں, میں ابول بھائی ہوں, میں شاہ مرتضیٰ ہوں, یہ غلام ہے, میں سب تو جانتا ہوں. نہیں, یہ نام جانتے ہیں آپ اس شخص کو جو آپ نے نام رکھا, پر حاصل حقیقت آپ کا جوہر کیا ہے. آپ کے ساتھ باقی حیوانات بھی اسی طرح ہے. مطلب آپ جانور کو دیکھ لیں, کتا بھی ایسے ہی چلتا ہے, اس کا نام رکھ لیں, ٹامی رکھ دے, کچھ بھی رکھ دے, بکری کا نام بکرا رکھ دے, نام ہے وہ. اصلی معرفت کیا ہے, وہ تو سب برابر ہے, کیونکہ آپ اس سے ظاہر کے سوائے منہ, آنکھ, کان, گوشت, پوست کچھ نہیں پہچانتے. باطنی حالت میں معرفت صرف اس قدر ہے کہ آپ کو بھوک ہوتی ہے تو غذا طلب کرتے ہیں, کسی پر غضبناک ہوتے ہیں تو اس سے انتقام لیتے ہیں. مطلب باطن میں کیا جانتے ہو جو نہیں دکھ رہا ہے, باطن مطلب جو نظر نہیں آتا, جو نہیں دکھنے میں کیا جانتے ہو اپنے بارے میں, بس یہی کہ میرے کو غصہ آتا ہے, میرے کو بھوک لگتی ہے, باطن میں یہی جانتے ہیں. اس کے علاوہ باطن کیا پتہ ہے, انتقام لیتے ہیں. کوئی خواہشات سے نفسانی ہوتی ہے تو اس کی پتہ بھائی میرے کو بھوک لگ رہی ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا, نیند آ رہی ہے تو سونے کی کوشش کروں گا. تو جو بھی خواہشات باطن سے ابھرتی ہے جو نہیں دکھتی ہے, بھوک جیسے آپ کو نظر نہیں آتی, پیاس جیسے نظر نہیں آتی, اور خواہشات جو نظر نہیں آتی, اس کو حصول کی, ہاں وہ خواہشات جو فیل ہوتا ہے اس کے حصول کی کوشش کرتا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس میں خدا آیت فرماتا ہے, خدا فضلناہم علی کثیر مما خلقنا. اگر یہی وجہ ہے تم سے افضل ہونے کی تو خدا بولتا ہے کہ یہ تو سب تمہارے اندر بھی ہے, جانوروں میں ہے, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, گھومنا پھرنا سب جگہ ہے, تو تم کیوں افضل ہوئے, تم کو میں نے افضل کس لیے بنایا ہوں. یہاں تک ہم لوگ یہیں تک رکھتے ہیں آج کا.
یہاں کس لیے بنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آج کا درس ہم لوگ یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہمارے نفس کی معرفت ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہماری کامیابی کا راز ہمارے نفس کو معرفت حاصل کرنے میں چھپا ہے. نفس کی معرفت جیسے جیسے حاصل ہوگی ویسے ویسے ہمارے اندر کمالات پیدا ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم